الدین الخالص. اس خطبے کا آغاز صحیح بخاری کی ایک روایت سے کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار تھا. حجۃ الوداع کے سال یعنی سن 10 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرا حال چال جاننے کے لیے تشریف لائے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میں مالدار آدمی ہوں اور مجھے صرف ایک بیٹی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. اس کے بعد کہا کہ اچھا 1/3 مال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 1/3 مال صدقہ کر دو. والثلث کثیر، 1/3 بہت کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات کہی وہ بات آج کے اس ماحول میں ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تضع ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. کہا کہ آپ اپنے ورثہ کو اپنی موت کے بعد مالدار چھوڑیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ان کو محتاج چھوڑیں. یتکففون الناس، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں مال کو بہت اہمیت دی گئی. اس کی اہمیت کا اندازہ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ سے لگائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اپنا مال کم عقل والوں کے حوالے مت کرو. اپنا مال کم عقل والوں کے حوالے مت کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں کم عقل والوں سے مراد بچے ہیں اور عورتیں ہیں. مال کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے. مال کے کمانے میں خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے. مال کا کمانے والا، محنت کرنے والا اس کے پیچھے کی محنت کو جانتا ہے اور اس مال کی اہمیت کو اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے. بچے نادان ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مال کتنی محنت سے کمایا گیا، اس کے پیچھے کتنی محنت صرف کی گئی. اور یہی حال عورتوں کا ہے. مال بچوں کے ہاتھ میں آ جائے، مال عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے، پھر ان کے ذوق و شوق کو پر لگ جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا مال ہے، یہ ہمارے باپ کا مال ہے.
ہم اپنی ہر خواہش کو اس مال کے ذریعے سے پوری کر لیں، اپنی ہر خواہش کو اس مال کے ذریعے سے پوری کر لیں۔ اللہ ہم کو اس سے منع کرتا ہے، نادانوں کے حوالے اپنا مال مت کرو، چاہے وہ نادان بچے ہوں، چاہے وہ نادان عورتیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس مال کو قیام یا قوام بنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہماری یہ دنیاوی زندگی اسی مال کے ذریعے سے گزرتی ہے۔ مال نہ ہو آدمی دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا، دوسروں کے سہارے کب تک زندگی گزارے گا؟ کھانا پینا رہنا سہنا مکان سواری دوا علاج، ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اسی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ضرورت اسی مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس مال کو قیام یا قوام کہا، اور اس مال کی قدر و قیمت، اس مال کی حفاظت، اس مال میں حسن تصرف کا حکم دیا گیا۔ علامہ طبری نے مشہور مفسر کہتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مال کے کمانے کے جتنے ذرائع ہیں، آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان پر نظر رکھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ بند ہو جائے، کم ہو جائے، آمدنی کم ہو جائے، ان کو پائیدار بنایا جائے، ان کو مستقل بنایا جائے، آمدنی کے ذرائع میں اور آمدنی میں اضافے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی طرح مال کا خرچ، کہ مال کو صحیح مصرف میں صحیح طریقے سے صحیح مقدار میں خرچ کیا جائے۔ بعض حکماں نے لکھا ہے کہ مال کا کمانا آسان ہے لیکن مال کا بچانا مشکل ہے، اور بعض حکماں نے لکھا ہے کہ فقیر کی تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن بادشاہ کی ہر خواہش بھی پوری نہیں ہوتی، بادشاہ کی ہر خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ مال اللہ کا مال ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے۔ وَآتَاكُم مِّن مَّالِ الَّذِي آتَاكُم وَأَنفِقُوا مِن مَّالِ الَّذِي آتَاكُم، اس مال سے خرچ کرو جو اللہ کا مال ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ مستخلفین فی، جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ تو یہ مال، اس کی حفاظت کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ وَإِذَاعَةِ الْمَالِ، اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے قیل و قال کو، بیجا کڑیت کو، بیجا سوالات کو، اور مال کے ضائع کرنے کو۔ مال کا ضائع کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مال کتنی اہمیت کا حامل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، نیک آدمی کے لیے اچھا مال کتنی عمدہ چیز ہے۔ نیک آدمی کے لیے جو مال کی اہمیت کو جانتا ہے، مال کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے یہ مال کتنی اچھی چیز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هذا المال حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، یہ مال بہت عمدہ ہے، یہ مال بہت عمدہ ہے۔ جو شخص صحیح طریقے سے اس مال کو کماتا ہے اور جائز مصرف میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، فنعم المعونۃ ہوا، تو یہ مال اس کے لیے کتنا مددگار ہے، یہ مال اس کے لیے کتنا مددگار ہے۔
تو مال کی ہم قدر کریں، مال کی ہم حفاظت کریں، اور ہم یہ جان لیں کہ جس طرح سے دوسری نعمتیں اللہ کی جو ہمیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں ہم کو اپنے رب کے پاس جا کر جواب دینا ہے، اسی طرح مال کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ مال ہم نے کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، قیامت کے دن کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا یہاں تک کہ اسے پوچھا جائے گا عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ ایک پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، اس پیسہ کے خرچ کرنے کے وقت ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ کل اس پیسے کا حساب ہمیں اپنے رب کو دینا ہے، اور یہی نہیں بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ مال کے خرچ کو ہم اپنے لیے آخرت کا توشہ بنائیں۔ مال کے خرچ کو آخرت کا توشہ، وہ کس طرح؟ جب ایک مسلمان صحیح اچھی نیت کے ساتھ جائز کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس خرچ پر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ مال کے خرچ کو ہم اپنے لیے آخرت کا توشہ بنائیں۔ ایک حدیث میں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان حدیثوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ انسان اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کا اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها۔ چاہیے کہ وسعت والا، حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کلی روزی دی ہے وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر خرچ کرے۔ اخراجات کے سلسلے میں دانش مندی کی بات یہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلایا جائے۔ اگر کسی کے آمدنی کے ذرائع محدود ہیں تو پھر وہ زمانے کا جوڑ نہ پائے گا، قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے گا۔ علماء نے یہ لکھا کہ آمدنی کی جو ذرائع ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، سب کو دیکھا جائے، ایسا کام نہ کیا جائے کہ آمدنی کے ذرائع محدود ہو جائیں، مختصر ہو جائیں، اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی۔ اور یہی نہیں بلکہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی جو آمدنی ہے اپنی آمدنی پر نظر رکھے، ماہانہ وہ کتنا کماتا ہے اسی حساب سے خرچ کرے، نہ صرف یہ کہ اسی حساب سے خرچ کرے بلکہ پسنداز بھی کرے، اس میں سے بچائے بھی مستقبل میں پیش آنے والی ضروریات کے لیے،
آگے جو ضرورتیں اس کو درپیش آ سکتی ہیں، مکان کی ضرورت، شادی بیاہ کی ضرورت، علاج معالجے کی ضرورت، اگر وہ بچا کر نہیں چلے گا تو اپنی ان ضرورتوں کو کیسے پوری کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی حیثیت دیکھ کر خرچ کرو، اور یہی مومن کی شان ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور اسراف کی دو تشریح کی گئی۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ جس کام میں خرچ کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے جس کام میں خرچ کرنے کی ہم کو اجازت نہیں دی، جس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا، اس میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اور جس کام میں خرچ کرنے کی اجازت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سواری ہے، مکان ہے اور دوسری بنیادی ضرورتیں ہیں، اس میں حد سے آگے بڑھنا یہ اسراف ہے۔ حد سے آگے بڑھنا یہ اسراف ہے۔ حد کیا ہے؟ حد ضرورت، حد آدمی کی اپنی ضرورت، حد آدمی کی اپنی آمدنی، اور حد وہ معاشرہ جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اہل ثروت بعض مواقع پر اس معاشرہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس معاشرہ کے وہ افراد ہیں۔ معاشرہ کے اندر ہم دیکھیں کہ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ اکثریت درمیانی طبقے کے لوگوں کی ہے، یا ان لوگوں کی ہے جن کو اب درمیانی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اصلاً جائز ہو، لیکن اگر ہمارے اس کام کی وجہ سے وہ چیز معاشرے کا سسٹم بن جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ بار بن جائے، تو ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرہ کے اندر دیکھیں، شادی بیاہ کی تقاریب کو دیکھیں، کرنی کردوت کو دیکھیں، اور دوسری دعوتوں کو دیکھیں، مکان کی تعمیر کو دیکھیں، گاڑی گھوڑے کو دیکھیں، ایپ موبائل پر دنیا بھر کے اشتہارات آتے ہیں، دیکھ کر منچل صاحب نے یہ منگوا لیا، ہم نے وہ منگوا لیا۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چل رہا ہے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ بات بہت صاف طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر خواہش کو پوری کرنا، اگرچہ ہماری حیثیت ہو، سلف نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی ہر جائز خواہش کو پوری کریں۔ روایت ہے، الفاظ کے ساتھ سناتا ہوں۔ مر جابر علی عمر بلحم اشتراه بدرهم۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا حضرت عمر کے پاس سے گزر ہوا گوشت کے ساتھ، جس گوشت کو انہوں نے 1 درہم میں خریدا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ گوشت ہے، میں 1 درہم میں خریدا ہے۔ کہا کہ جابر یہ بتاؤ، کل مشتہیت اشتریتا، ہر وہ چیز جس کی تم خواہش کرتے ہو اس کو خرید لیتے ہو؟ غور کیجیے الفاظ پر، ہر وہ چیز جس کی تم خواہش کرتے ہو اس کو خرید لیتے ہو؟ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ اللہ اکبر۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے دنیا کے اندر اپنی نیکیوں کو ختم کر دیا، اپنی خواہشیں پوری کر لی، کھانے پینے کی جو نعمتیں تھیں ساری نعمتوں کو تم نے اپنے لیے جٹا لیا، فراہم کر لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ سلف کا طریقہ، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے تو دنیا بھر کی اپنی خواہشات کو پوری کر لیں اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سرے سے نظر انداز کر دیں۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال کی شکل میں جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو، اسراف سے بچو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ صرف ہماری ضرورت اور ہماری حیثیت ہی نہیں بلکہ بسا اوقات وہ معاشرہ جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ہماری حدوں کو متعین کرتا ہے، وہ بھی ہماری حدوں کو متعین کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر فخر و مباحات کے، بغیر فخر و مباحات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کی قدر، ان نعمتوں کی حفاظت اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔